صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، رب العالمین نے اپنی کتاب القرآن المجید میں ارشاد فرمایا، والعصر، زمانے کی کثرت، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے ایسے افراد ہوں گے کہ جنہیں رب العالمین کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ہوگا۔ انسان تو سارے خسارے میں ہے، کامیاب کون ہے، کامران کون ہے، اچھا انسان کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 7 افراد کی نشاندہی کی ہے، بتایا ہے کہ وہ کیا اعمال کرتے ہیں، کون سے ایسے کام کرتے ہیں جن کی وجہ سے وہ قیامت کے دن خوش نصیب افراد میں سے ہوں گے، پریشانیوں سے وہ نجات میں ہوں گے، کامیابی میں ہوں گے، کامرانی میں ہوں گے۔ وہ کون سے ایسے افراد ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امام عادل، انصاف کرنے والا امام، انصاف کرنے والا حکمران، انصاف کرنے والا گھر کا سربراہ، انصاف کرنے والا ہر وہ شخص جس کے تحت ایک رعایا جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اس کو امام عادل کہتے ہیں۔ اگر اس دنیا میں انصاف نہ ہوا، عدالتیں بڑی بڑی ہیں، وہاں لوگ قرآن اٹھا دیتے ہیں، مقدس کتابوں پر ہاتھ رکھ کر قسمیں اٹھا دیتے ہیں، جھوٹے مقدمات بن جاتے ہیں، پھر جس انسان کے خلاف وہ مقدمہ بنا ہے وہ انسان صبر کر لے اور یہ سوچ لے کہ ابھی ایک عدالت اور باقی ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم مسئولون عن رعیتہ، ہر انسان اپنی رعایا، اپنا گھر، اپنی دکان، اپنی فیکٹری، اپنا علاقہ، اپنا ملک، اپنا شہر، اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا کہ تمہارے علاقے میں یہ جرم ہوتا رہا، تم اس کے سربراہ تھے، تم اس کے ناظم تھے، تم اس کے معاملات کو چلانے والے تھے، تمہارے علاقے میں یہ جرم ہوا، تو میرے اللہ ہر اس انسان سے پوچھیں گے۔ لیکن ہمارے اس ملک پاکستان میں آپ اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ اسلام کے مطابق عمل کس حد تک جاری ہے، ہم اپنے اداروں کو دیکھ لیں، اپنی دکانوں کو دیکھ لیں، اپنی فیکٹریوں کو دیکھ لیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ زور دیا ہے کہ یہ جو کسی کے تحت کام کرنے والا ہے اس کے احکامات پر، اس کی سرپرستی میں جو انسان کام کر رہا ہے اس کا خیال رکھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اور یاد رکھیں، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کی طرف روانہ کیا تھا اور یہ نصیحت کی تھی، اے معاذ، اللہ کے احکامات ان پر لاگو کرنا، ان کو بتانا تمہارے اوپر 5 نمازیں ہیں دن اور رات میں، نفلی صدقات ہیں، فرضی صدقات ہیں، اور ایک بات اور خیال رکھنا، فرمایا اتقی دعوت المظلوم، فرمایا جو تمہارے تحت تمہارے علاقے میں ایسا شخص رہتا ہے جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اے معاذ اس کے ایک اشارے سے بھی بچنا، کیونکہ جب مظلوم جو ہے جس کے تحت رہتے ہوئے وہ انسان اپنی مظلومیت لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے، اگر وہ ایک طرف آنکھ اٹھا کر رب العالمین کے عرش کی طرف دیکھ لے، میرے اللہ کا عرش کھل جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ کیونکہ مظلوم جو ہے جب ہاتھ اٹھاتا ہے، نظریں اٹھاتا ہے، تو اس کے الفاظ کے درمیان اور رب العالمین کے عرش کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ پھر انسان جس رعایا کا وہ حاکم ہے اس کو چاہیے کہ اپنی رعایا کا وہ خیال رکھے، ہر اعتبار سے خیال رکھے کہ میری رعایا کے اوپر کہیں ظلم تو نہیں ہو رہا۔ ہمیں مثالیں تو دینی آتی ہے کہ ہم ملک پاکستان میں رہتے ہیں، ہم اسلامی سٹریٹ میں رہتے ہیں، ہمارا اسلامی ملک ہے، کیا اسلام کے مطابق ہمارے حکمران جتنے بھی گزرے ہیں، ایک نہیں دو نہیں، جتنے بھی ہمارے حکمران گزرے ہیں، کیا انہوں نے کبھی اسلام کے بارے میں سوچا ہے کہ ہمارا اسلام کیا ہے؟ ہمارا ملک پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، اس کے اوپر ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ نہیں پتا۔ ہمارے ملک میں ظلم و ظلم، جہاں بھی دیکھو ہر انسان ظلم کی چکی میں پس رہا ہے، غریب ہے، امیر ہے، وہ ظلم کی چکی میں پس رہا ہے۔ ہمارے حکمران جو ہیں ان کو چاہیے کہ ملک کا خیال رکھیں، اور پھر ہم بھی حاکم ہیں، میں اپنے گھر کا سربراہ ہوں، میں بھی حاکم ہوں، میں اپنے علاقے کا سربراہ ہوں، میں بھی حاکم ہوں، مجھے بھی چاہیے کہ میں اپنے گھر کا نظام بھی درست رکھوں۔ جب ہم اپنے گھر کا نظام درست کریں گے، اپنے گھر کے اوپر احکامات کو لاگو کریں گے، اپنے گھر کی سرپرستی کریں گے، جو میرے اللہ نے قیامت کے دن پوچھنا ہے، ہاں بھائی میرے اللہ قدم نہیں ہلانے دیں گے، میرے اللہ پوچھیں گے تجھے میں نے نیک صالح اولاد دی تھی، بتاؤ اس کی حکمرانی کیسے کی ہے، اس کے اوپر احکامات دین کے لاگو کیے ہیں یا نہیں؟ تیرے بچہ 7 سال کا ہو گیا تھا، تو نے اسے کہا ہے کہ نماز کا حکم تیرے اوپر لاگو ہوتا ہے، نماز پڑھو، کتنی پرورش کی ہے؟ میں خود اپنے گھر کا رائی ہوں، حکمران ہوں، جب باری آتی ہے میری وراثت کے تقسیم ہونے کی، پھر میں ہی اٹھ کر کہہ دیتا ہوں کہ نہیں جی میری بیٹیاں تو حصہ لیتی نہیں ہیں، میں بیٹوں کو حصہ دوں گا۔ بیٹیوں کو ابھی حصہ کس نے کہا ہے کہ بیٹیاں حصہ نہیں لیتی؟ وہ تو بیچاری دیکھتی ہیں والد کے فیصلے کی طرف کہ ہمارا باپ ہمارے بارے میں فیصلہ کرے گا کہ میں بیٹیوں کو بھی حصہ دوں گا، بہنوں کو بھی حصہ دوں گا۔ یہ نہیں بیٹا ہو گیا ساری جائیداد کا اس کو وارث بنا دیا، بیٹیوں کو محروم رکھ دیا۔ وہ بیٹیاں تو اس وجہ سے نہیں بولتی کہ اگر آج ہم اپنی وراثت کے بارے میں بولیں گے، پتہ نہیں ہمارا بھائی ہمارا باپ ہمیں اپنے گھر داخل بھی ہونے دے گئے نہیں۔ فرمایا کلکم مسئولون عن رعیتی، ہر انسان اپنے گھر کے معاملات میں رائی ہے، فیصلہ کرنے والا ہے، حاکم ہے، حکمران ہے، اس سے پوچھا جائے گا۔ اور مرنے سے پہلے پہلے اپنی وصیت، آقا فرماتے ہیں کوئی انسان رات کو سوئے وہ اپنے سرہانے کے نیچے اپنی وصیت لکھ کر سوئے کہ میرے احکامات یہ ہیں، میرا جنازہ اس طرح پڑھانا ہے، میری غمی خوشی کا خیال یہ رکھنا ہے، میری جائیداد اس طرح تقسیم کرنی ہے، میری بیٹیوں کو بھی احکامات دینے ہیں، بیٹوں کو بھی احکامات دینے ہیں۔ فرمایا ہر انسان اس کے گھر کے معاملات کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے کس حد تک اپنے گھر میں اسلام کی حکمرانی کو رائج کی ہے۔ میرے اللہ نے تجھے حکمرانی کی تھی، میرے اللہ نے تجھے باپ بنایا تھا، ایک فیصلہ کرنے والا بھائی بنایا تھا، تیرے سامنے اسلام کی دھجیاں بکھیری گئی، تو نے کس حد تک فیصلہ کیا؟ آج ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی کوئی پردہ کرے یا نہ کرے، خیال ہے کہ یہ معاشرہ جو ہے یہ ہمارا اسی طرح چل رہا ہے، ہمارے معاشرے میں اسی طرح احکامات چل رہے ہیں۔ نہیں، میرے اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے تجھے حکمرانی دی تھی، تجھے گھر کا والی بنایا تھا، بتا
किस हद तक तूने अहकामात अच्छे किए। फरमाया अगर फैसले अच्छे किए होंगे, बेटों को उनकी जायदाद का हिस्सा दिया, बेटियों को दिया, घर में मामलात बेटी के साथ हुस्न सलूक, बेटे के साथ हुस्न सलूक, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, घर का हाकिम था उस एतबार से उसने अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक किया, बहन भाइयों के साथ अच्छा सलूक किया, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक किया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर ये फैसला यहाँ अच्छा करता रहा तो फिर क़यामत के दिन होगा, अंबिया भी कहेंगे रब्बी नफ्सी, अल्लाह मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। हर इंसान के दिलो दिमाग में ये होगा अल्लाह मुझे बचा ले। बहुत सख्तियों वाला दिन है। आका फरमाते हैं उस दिन ये इंसान खुश नसीब होगा, खुशकिस्मत होगा, क्योंकि इसने जो फैसला किया है अपनी मंशा के मुताबिक नहीं किया, दीन इस्लाम के मुताबिक किया, दीन के मुताबिक फैसला किया है। फरमाया फिर क़यामत का दिन होगा, मेरे अल्लाह इस इंसान को अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे, फिर ये इंसान खुश होगा, कामयाब रहेगा। दूसरा शख्स फरमाया वशाकुन नशा फी इबादतिल्लाह, ऐसा नौजवान जिसकी जिंदगी जो है वो अल्लाह के दीन में गुजरे, जिसका एक एक लम्हा अल्लाह के दीन के लिए गुजरे। लेकिन आज हमारी जितनी भी मुसलमानों की मसाजिद हैं वहाँ बूढ़े बुजुर्ग तो आ जाते हैं लेकिन नौजवानों की कमी है, जिनके ऊपर अहकामात ज़्यादा लागू होते हैं उनकी कमी है, जिनको शरीयत ने फरमाया है उनकी कमी है। वराजुलन शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, जिसकी ज़िंदगी जो है वो अल्लाह की इबादत में गुजरे, वो इंसान अल्लाह की इबादत करता है, ऐसी ऐसी इबादतें करता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसे इंसान इबादत करता है जिसमें खालिसतन अल्लाह की रज़ा हो, फिर वो इंसान अपने मुश्किलात में, अपने मसाइब के दौर में उसके ऊपर तकलीफ़ें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, उसकी नौजवानी अल्लाह के रास्ते में गुजरी है, अल्लाह के दीन के लिए गुजरी है, उसकी आंखों में हया था, उसके हाथ में अदल था, उसकी ज़ुबान पे इंसाफ था। जब उसकी नौजवानी थी वो अदल इंसाफ के साथ रहा, दीन पर कामयाब रहा, दीन में कामयाबी हासिल करता रहा। जहाँ से भी उसको दीन की तरफ से आवाज़ आती थी कि ए नौजवान आजा, ये दीन का काम है, हय्या अलस फलाह, कामयाबी की तरफ आजा, नमाज की तरफ आजा, आ तेरी कामयाबी का ये रास्ता है, इस तरफ आजा। ये नौजवान दौड़ा दौड़ा आ रहा है, दीन की तरफ आ रहा है, कामयाबी की तरफ आ रहा है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अब ये नौजवानी की की हुई इबादत इंसान जब बूढ़ा हो जाता है, लागर हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, हड्डियाँ भी सहारा छोड़ देती हैं, इंसान जो है वो चारपाई पे लेटा रहता है। आका फरमाते हैं मेरे रब्बुल आलमीन फरिश्तों से कहते हैं मेरे फरिश्तों, जो ये नौजवानी में अमल करता था आज ये बूढ़ा हो गया है, इसके आज़ा इसका साथ नहीं दे रहे, जो जवानी में ये अमल करता रहा इसके वही अमाल देखते रहो, आज ये बूढ़ा हो गया है। मेरे अल्लाह के हाँ जवानी की कितनी कदर है, लेकिन आज हमारी उम्मत मुसलमान के नौजवानों को समझना चाहिए कि हम दीन पर कितना अमल कर रहे हैं और दुनिया पर कितना अमल कर रहे हैं। दुनियावी मामलात में हम बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं, बहुत तहकीक करते हैं, सर्च करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें याद कर लेते हैं जो हमारे लिए सिवाय जहन्नम के ईंधन के और कुछ भी नहीं है। मिसाल दिया करता हूँ अक्सर, हर नौजवान के पास एक मोबाइल है, यकीन माने उसके पास खाने के पैसे हों या ना हों, उसके पास ज़िंदगी की सहूलियात हों या ना हो, उसके घर में खाना बनता हो या ना बनता हो, लेकिन एक गैर मुस्लिम ने उम्मत मुसलमान के नौजवान के जहन के अंदर ये डाल दिया है कि अगर तेरे पास मीडिया वाला मोबाइल ना हुआ ना तो तेरी ज़िंदगी बर्बाद है, दुनिया में तेरे रहने का फायदा ही नहीं है। फिर ये इंसान अपनी उस सोच के मुताबिक उधार भी मांगता है, दुनिया में ज्यादती भी करता है, रिश्वतखोरी भी करता है। क्या है कि मैंने मोबाइल लेना है, लोग मुझे कहेंगे कितना अच्छा तूने काम किया। हाँ,
ایک ضرورت ہے، انسان ضرورت کے ناطے اس کو استعمال کرے، لیکن امت مسلمہ کے نوجوان جو ہیں وہ اپنے تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانکے، کیا یہ جو یہود و نصارہ نے جو ہمارے لیے ایک سہولت دی ہے، کیا ہم اس سہولت کو سہولت سمجھ کے استعمال کرتے ہیں یا اپنی جہنم کا ایندھن تیار کر رہے ہیں؟ ہر انسان اپنے بارے میں یہ سوچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان اپنے نفع نقصان کے بارے میں سوچتا ہے کہ میرا یہ نفع ہے، یہ نقصان ہے، اس موبائل کو انسان اچھا استعمال کرتا ہے۔ اس موبائل کو یہود و نصارہ نے تو بنا دیا ہے، ہماری سہولت کے لیے بنایا ہے، دنیا کی سہولت کے لیے بنایا ہے، لیکن ہم اس سے دین کے معاملات میں سہولت حاصل کریں، دین کے معاملات آگے شیئر کریں، ایک دوسرے کو بتائیں، دین کی سرچ کریں اس کے اوپر کہ ہمارا اسلام کیا ہے۔ یقین مانیں کہ اس ٹیکنالوجی کو کفار نے اتنا استعمال کیا، انہوں نے ہمارے اسلام کے بارے میں سرچ کر کے انہوں نے کلمے پڑھ لیے، اور آج ہم جن کو اسلام وراثت میں مل چکا ہے، جنہوں نے ٹھوکریں نہیں کھائیں، اپنے بدن نہیں کٹوائے، اپنے لختے جگر اسلام کی خاطر پیش نہیں کیے، ماں باپ نے پڑھا دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، والدین نے نماز سکھلا دی، پڑھ لی تو پڑھ لی، نہ پڑھی تو نہ صحیح، لیکن آج یہود و نصارہ اس ٹیکنالوجی کے ہمارے اسلام کو حاصل کر کے پڑھ کے وہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، یہود و نصارہ اسلام کو پڑھ کر اس پر عمل کر رہے ہیں، کیا کہ ان کے اندر یہ فراڈ، یہ دھوکہ ہے، بہت ہے، لیکن ہم مسلمانوں کی بنسبت کم ہے۔ ہمارے یہ جو ہمارے پاکستان کا پیٹرول پمپ ہے PSO، آپ اس پر چلے جائیں، یہ پاکستان کا ہے، مسلمانوں کا ہے، جب آپ اس پہ پیٹرول ڈلوائیں گے تو وہ 1-2 پوائنٹ آپ کو کم دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ اور جو دوسرے پمپ ہیں، شیل والا پمپ ہو گیا، دوسرے، یہ یہود و نصارہ کی کمپنی ہے، ہمارا یہ پیسہ باہر جاتا ہے، یہود و نصارہ پر لگتا ہے، اسلام کے خلاف لگتا ہے، لیکن یہ جو ہے انہوں نے ہمارے اسلام کو پڑھا ہے کہ امانت داری کرنی ہے، دیانت داری کرنی ہے، غبن دھوکہ نہیں کرنا۔ آپ شیل والے پمپ پہ چلے جائیں، وہاں آپ 1 لیٹر ڈلوائیں گے وہ 1 ہی ملے گا۔ امت مسلمہ کے نوجوانوں جاگو، ہمارے جو ہاتھ میں موبائل ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس کو اسلام کے لیے استعمال کرو۔ اگر آج ہم اسلام کے لیے استعمال کریں گے، آج ہمارا یہ موبائل، ہماری آنکھ، ہماری سوچ، ہماری زبان اگر اسلام کے لیے استعمال ہوئی تو یقین مانیں وہ دن دور نہیں ہے جب میرے اللہ اپنے فرشتوں سے کہیں گے، اے میرے فرشتوں، میرا مہمان آ رہا ہے، اس کو میرے عرش کا سایہ دے دو۔ آج ہمیں اپنے فائدے کے لیے بہت کچھ نظر آتا ہے کہ ہم میڈیا پر بیٹھ کے یہ کام کر لیں، ہم دنیا کما لیں گے، ہم لاکھوں کما لیں گے، اربوں خربوں کما لیں گے۔ وہ چیز کمائیے جو انسان کی آنکھوں کے بند ہونے کے بعد انسان کے لیے کارآمد ہے۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا نوجوان جس کی عبادت، جس کی زندگی اللہ کے دین کے لیے گزرے، جب وہ دیکھ لے کہ یہاں سے گزرتے وقت میری آنکھوں سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، پھر اپنی آنکھیں نیچے کر لے۔ وہ نوجوان جب دیکھتا ہے، سنتا ہے کہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہے، میرے اللہ مجھے بلا رہے ہیں، میرے خالق حقیقی مجھے بلا رہے ہیں، جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ نوجوان صحت کی زندگی ہے، فارغ وقت ہے، فارغ بیٹھے ہیں، اللہ کا بلاوا آ رہا ہے، وہ نوجوان اٹھ کر اگر مسجد میں نہیں آتا تو پھر قیامت کے دن میرے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، پھر قیامت کے دن میرے اللہ نے جو اپنے عرش کا سایہ دینا ہے، 7 خوش نصیب افراد کو عرش کا سایہ دینا، ان میں سے کوئی انسان سایہ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہاں تو انسان کہتے ہیں مجھے یہ سہولت مل جائے، یہ سہولت مل جائے۔ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ جو نوجوان اس دنیا کی زندگی کو اس کو سمجھ بیٹھا، اس ٹیکنالوجی کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا کہ یہی میرے نفع نقصان کے لیے کافی ہے۔ آقا فرماتے ہیں نہیں، یہ انسان کے نفع نقصان کے لیے کافی نہیں ہے۔
یہ انسان کے نقصان ہی نقصان میں جا رہی ہے۔ اگر وہ انسان سوچے کہ میں اللہ کے دین کی طرف چلتا ہوں پھر وہ انسان کامیاب ہے، اگر اللہ کے دین سے ہٹ گیا، دور ہو گیا، پھر اس انسان کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ اگر کامیابی لینی ہے تو اللہ کے دین کی طرف اپنا قدم اٹھے، اللہ کے دین کی کے لیے ہماری یہ زبان حرکت میں آئے، اور حرکت میں تب آئے گی جو رب العالمین کا قرآن سنیں گے اور احادیث رسول سنیں گے، وہ لوگوں تک جا کر پہنچائیں گے۔ میرے اللہ فرماتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان خوش قسمت ہے، کامیاب ہے، کامران ہے، قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ ملے گا۔ نوجوانوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، کیا ہے؟ ایک تنہائی میں جا کر انسان جو اپنے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، یہ تنہائی دو قسم کی ہے۔ اگر یہی تنہائی انسان کی، اس نوجوان کی، بوڑھے کی نہیں، وشاب النشا فی عبادت اللہ، جو نوجوان اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دے، فرمایا اس کی دو تنہائیاں ہیں۔ ایک تنہائی وہ ہے جو وہ لوگوں سے چھپ چھپا کر تنہائی میں کر رہا ہے، فرمایا وہ اس کو سوچ شیطان دے رہا ہے کہ تیری یہ تنہائی ہے، تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اس کی یہ سوچ شیطان نے ڈال دی، جو مرضی گناہ کر لے، تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ لیکن اس کو سوچنا چاہیے اگر یہی میری تنہائی رب العالمین کے دین کے لیے وقف ہو جائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تنہائی میں جا کر ایک طرف گناہ کرتا ہے، جہنم کا ایندھن بنتا ہے، تنہائی میں جا کر گناہ کرتا ہے، اپنی عذاب میں آگ کا بگولا تیار کرتا ہے، ایک طرف تنہائی میں جا کر یہ گناہ کرتا ہے، اپنی زندگی کا ساز و سامان یہ جہنم کے لیے تیار کرتا ہے۔ اگر یہی تنہائی اس کے رب العالمین کے لیے ہو جائے، یہ نوجوان اپنے اللہ کے لیے اپنے دین کو وقف کر دے، اپنی زندگی کو وقف کر دے، اپنی تنہائی کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر یہ تنہائی میں بیٹھ کر وہ جو شیطان والی سوچ ہے اس تنہائی میں کیے ہوئے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، تنہائی میں بیٹھا ہے، اکیلا بیٹھا ہے، شرمندہ ہو رہا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے وسائل دیے، صحت دی، زندگی دی، اللہ تو نے مجھے ہر نعمت دی، یا اللہ میں بھٹکا رہا، میں شیطان کی مانتا رہا، اے اللہ انی اذنبت ذنبا، اے اللہ میں نے گناہ کر لیا ہے، فاغفر لی، اللہ تو ہی میرا رب ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ نوجوان اپنی اس تنہائی پر شرمندہ ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اللہ کے سامنے آتا ہے، کوئی اس کو دنیا کی آنکھ نہیں دیکھ رہی۔ لیکن آج کا نوجوان کیا ہے؟ برائی کر کے کہتا ہے، بتاتا ہے میں نے یہ برائی کی ہے، بھائی موبائل پہ اسٹیٹس لگا دیتا ہے میں نے یہ کام کیا ہے، لوگوں کو ہنساتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ویل، اس انسان کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی بات کر دیتا ہے۔ یہ نوجوان اگر ان تمام معاملات کو ایک سائے پر رکھ کے شیطان کی تنہائی کو چھوڑ کے میرے اللہ کی تنہائی میں آ جاتا ہے، دنیا کی کوئی آنکھ اس انسان کو دیکھنے والی نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کے سامنے آ کر روتا ہے، میرے اللہ اس کو کیا دیں گے؟ جب یہ اللہ کے سامنے آ کر تنہائی میں اللہ سے معافی مانگتا ہے، روتا ہے انی اذنبت ذنبا، اے اللہ تو ہی میرا اللہ ہے، میں نے گناہ کر لیا ہے، میں شرمندہ ہوں، اللہ تو نے مجھے ساری سہولتیں دی ہے، میں تیری وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں یہ تنہائی میں بیٹھ کر ایک آنسو بہا دے، رب کعبہ کی قسم ہے میرے اللہ اس کو ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما کے اس کو جنت کا وارث بنا دے۔ آقا فرماتے ہیں وہ ایک آنکھ سے نکلا ہوا تنہائی میں رب العالمین کے لیے جو تنہائی ہو، اللہ کے لیے تنہائی ہو، آنسو جو ہے وہ آنکھ سے نکلتا ہے، آقا فرماتے ہیں وہ ایک آنسو پوری جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ یہ وہ تنہائی ہے جو نوجوان کو چاہیے کہ اگر اس نے زندگی گزاری ہے، اللہ کی معصیت میں گزاری ہے، اللہ کا پیغام آ جائے، بلاوا آ جائے، اے نوجوان تجھے اللہ نے صحت دی ہے، زندگی دی ہے، اس بیماری سے پہلے پہلے اپنی صحت سے کچھ کما لے، اس موت سے پہلے پہلے جس کی طرف تو جا رہا ہے اس سے پہلے پہلے اپنی زندگی کے لیے کچھ کما لے۔ آقا فرماتے ہیں جب یہ انسان سوچتا ہے اس کا ایک آنسو کا قطرہ
پھر جب وہ وقت نکل جاتا ہے انسان کا بھی جتنے مرضی آنسو بہاتا رہے پھر ان آنسو کی کوئی قدر نہیں ہوگی، لیکن جب تنہائی میں آ کر اللہ کے لیے ایک آنسو بہا دے گا، آقا فرماتے ہیں میرے اللہ کے ہاں اس آنسو کی اتنی قدر ہے، میرے اللہ اس کی جہنم میں جو انگارے ہیں ان کو اس ایک آنسو سے بجھا دے گا۔ وہ جہنم جس کے بارے میں رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا، انسان کہے گا اے میرے اللہ میری دنیا میں جتنا بھی ساز و سامان ہے اے اللہ سارا لے لے، ملء الارض ذہبا، اللہ میں زمین بھرنے کے برابر سونا تیرے سامنے پیش کرتا ہوں، اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے۔ لیکن قیامت کے دن جب یہ وقت گزر جائے گا انسان روئے گا، کتنا روئے گا، کتنا اس کے آنسو نکلیں گے، کتنا پسینہ بہے گا۔ آج کا نوجوان، امت مسلمہ کا نوجوان جس کے پاس وسائل بھی ہیں، زندگی بھی ہے، صحت بھی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف نہیں آتا، اذانیں ہوتی رہے نماز کے لیے نہیں آتا، والدین بوڑھے بلاتے رہے ان کی بات نہیں مانتا، اولاد پر شفقت نہیں کرتا، پھر قیامت کا دن ہوگا انسان کہے گا ملء الارض ذہبا، اللہ سونا لے لے، کتنا روئے گا۔ آقا فرماتے ہیں یہ انسان روئے گا، اس کا پسینہ نکلے گا، بعض انسان اپنے گناہوں میں اپنے ٹخنوں تک ہوں گے، گھٹنوں تک ہوں گے، بعض ایسے بد نصیب ہوں گے جن کا پسینہ نکلتا رہے گا، آنسو نکلتے رہیں گے، وہ اپنے آنسوؤں میں پورے کے پورے ڈوب جائیں گے، میرے اللہ پھر بھی اس کی قدر نہیں کریں گے۔ آج کا نوجوان اگر تنہائی میں برائی کرتا ہے، تنہائی میں جا کر برا سوچتا ہے، اس نوجوان کو چاہیے جس اللہ نے وعدہ کیا ہے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، جس نوجوان کی زندگی اللہ کے دین کے لیے گزرے وہ ایک آنسو بھی بہا دے، میرے اللہ کے ہاں اس آنسو کی کتنی قدر ہے۔ تنہائی میں ہم شیطان کی بھی تو مانتے ہیں، کبھی رحمان کی بھی مان لیں۔ میرے اللہ نے کہا ایک آنسو کا قطرہ تو تنہائی میں بہا دے، میں تیری دنیا بھی درست کر دوں گا، آخرت بھی درست کر دوں گا۔ یہ دوسرا انسان ہے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، قیامت کے دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، میرے رب العالمین کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اس دن میرے اللہ ان 7 افراد کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ 7 خوش نصیب افراد، ان میں سے ایک شخص امام عادل، انصاف کرنے والا حکمران، باپ، بھائی، اپنی دکان پر بیٹھنے والا دکاندار جو انصاف کرتا ہے۔ دوسرا ایسا نوجوان جس کی زندگی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں گزرتی ہے، اللہ کے دین کے لیے گزرتی ہے، قیامت کا دن ہوگا میرے اللہ ایسے انسان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے جتنی ہماری جوانی باقی ہے، سانس باقی ہے، اللہ ہم نوجوانوں سے دین کا اتنا کام لے لے کہ اللہ قیامت کے دن تیرے حضور پیش ہوں اور تو فرمائے اے میرے فرشتوں یہ میرا مہمان آ رہا ہے، اس کو میرے عرش کا سایہ نصیب فرما دو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔